محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جو تقریباً 780 عیسوی میں پیدا ہوئے، ایک فارسی عالم تھے جو بغداد میں عباسی خلافت کے دوران میں پروان چڑھے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات اور دیگر سائنسی شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اگرچہ تفصیلی معلومات محدود ہیں، لیکن ان کے کام اور اثر و رسوخ نے ایک پائیدار میراث چھوڑی ہے۔ ریاضی: الخوارزمی کی سب سے مشہور تصنیف الکتاب المختصر فی حسب الجبر والمقابلہ، مساوات کو حل کرنے کا ایک جامع مقالہ ہے۔ اس بنیادی متن نے الجبرا کی بنیاد رکھ کر لکیری اور چوکور مساوات کو حل کرنے کے منظم طریقے متعارف کرائے ہیں۔ الجبرا کی اصطلاح خود عربی لفظ الجبر سے ماخوذ ہے، جو ان کی کتاب کے عنوان میں ظاہر ہوتا ہے۔ مساوات کو حل کرنے کے لیے الخوارزمی کے منظم انداز نے الجبری طریقوں کی ترقی پر گہرا اثر ڈالا۔ نمبر سسٹم: الخوارزمی نے اسلامی دنیا میں ہندو عربی ہندسوں کے نظام کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس عددی نظام نے، جس میں سفر کا تصور بھی شامل ہے، ریاضی میں انقلاب برپا کیا اور ریاضی کی کارروائیوں کو انجام دینے کا زیادہ مؤثر طریقہ فراہم کیا۔ فلکیات: ریاضی کے علاوہ الخوارزمی نے فلکیات میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ انہوں نے فلکیاتی جدولوں اور حساب کتابوں پر کام لکھا، آسمانی حرکات اور مقامات کی تفہیم میں مدد کی۔ جغرافیہ اور نقشہ نگاری: الخوارزمی نے جغرافیہ اور نقشہ نگاری کے شعبے میں اپنا حصہ ڈالا، اپنے کاموں میں مختلف خطوں کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ ان کی جغرافیائی تحریروں نے دنیا کے بارے میں علم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ میراث: الگورتھم کی اصطلاح الخوارزمی کے نام سے ماخوذ ہے، جو ریاضی کے مسائل کو حل کرنے کے منظم طریقہ کار پر اپنے اثر و رسوخ پر زور دیتا ہے۔ قرون وسطی کے دور میں ان کے کاموں کا لاطینی میں ترجمہ کیا گیا، جس نے یورپی اسکالرز کو متاثر کیا اور نشاط ثانیہ میں حصہ لیا۔ اگرچہ الخوارزمی کی زندگی کے بارے میں مخصوص تفصیلات بہت کم ہیں، لیکن ان کی فکری شراکت نے ریاضی اور سائنس کے شعبوں پر دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کے اہم کام نے بعد میں ہونے والی بہت سی پیش رفتوں کی بنیاد رکھی، جس سے وہ اسلامی سنہری وقت کے دوران اسکالرشپ کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت کے طور پر جانے گئے۔ تاریخی تناظر: الخوارزمی اسلامی سنہری دور میں رہتے تھے، جو اسلامی دنیا میں ثقافتی، سائنسی اور اقتصادی ترقی کا دور تھا۔ بغداد میں ہاؤس آف وزڈم، جہاں وہ غالباً اپنا کام انجام دیتے تھے، علمی سرگرمیوں اور تراجم کا مرکز تھا۔ تعلیمی کردار: الخوارزمی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہاؤس آف وزڈم میں تعلیم دینے، علم کی ترسیل اور مختلف سائنسی شعبوں میں اسکالرز کی تربیت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ترجمے کی تحریک: ان کے کام، خاص طور پر ریاضی اور فلکیات پر، 12ویں صدی کے دوران لاطینی میں ترجمہ کیے گئے۔ ان تراجم نے اسلامی سائنسی علم کو قرون وسطیٰ کے یورپ تک پہنچانے، مغربی اسکالرز کو متاثر کرنے اور نشاط ثانیہ میں حصہ ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عملی ایپلیکیشنز: الخوارزمی کے الجبری طریقوں نے انجینئرنگ، فنانس اور فزکس سمیت مختلف شعبوں میں عملی اطلاق پایا۔ مسائل کے حل کے لیے اس کے منظم انداز نے ان شعبوں میں استعمال ہونے والی ریاضی کی تکنیکوں کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ دیگر کام: جبکہ الکتاب المختصر ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے، الخوارزمی نے متنوع موضوعات پر کئی دوسری کتابیں تصنیف کیں، جن میں ہندو، عربی ہندسوں اور ان کے اطلاقات پر ایک مقالہ بھی شامل ہے۔ بعد کے ریاضی دانوں پر اثر: عالم اسلام اور اس سے آگے کے ریاضی دانوں، جیسے الکندی، عمر خیام اور فبونیکی، نے الخوارزمی کے کام سے تحریک حاصل کی۔ ان کے خیالات اور طریقے ریاضیاتی فکر کی وسیع تر ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ پہچان اور اعزاز: الخوارزمی کی خدمات کو مختلف اعزازات اور اعترافات کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے۔ ریاضی اور سائنس کی تاریخ میں ان کا نام اکثر احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اگرچہ الخوارزمی کی ذاتی زندگی کی تفصیلات کسی حد تک مضحکہ خیز ہیں،
لیکن ان کی فکری کامیابیاں اور ان کے نظریات کے بعد کی نسلوں پر اثرات اچھی طرح دستاویزی ہیں۔ ان کی میراث وقت سے بالاتر ہے، اور ان کا اہم کام ریاضی، سائنس اور تعلیم کے شعبوں میں مانا جاتا ہے۔